سوال ہے کہ عبداللہ ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دی ہے، نہ کہ امام نے کہا ہو۔ ایسا قول عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے۔ ان کا اصل قول جو ابن قیم نے اعلام الموقعین میں ذکر کیا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ قول موجود ہے، وہ یہ ہے کہ السنۃ ما سنہ اللہ ورسولہ لا تجعلوا خطأ الرأی سنۃ للامہ، کہ سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہو یا جاری کیا ہو۔ سنہ کے معنی جاری کرنا کے بھی ہوتے ہیں۔ تو سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جاری کیا ہے، دین قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے۔ لا تجعلوا خطأ الرأی سنۃ للامہ، کسی کی رائے یعنی اجتہاد کی غلطی کو تم امت کے لیے سنت قرار مت دو۔ یعنی کسی عالم کا کوئی ایسا فتویٰ ہو جس کا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو زبردستی امت کو اس پر تم چلاؤ مت، امت کے لیے اس کو عمل کرنے کا طریقہ قرار مت دو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک واقعی عمل کرنے کی چیز یہ ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم کو عمل کرنے کے لیے دی ہے۔ اب اگر بڑے سے بڑا کوئی عالم اگر کوئی بات کہتا ہے تو عالم کی بات بلا شبہ ماننا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ لیکن اگر کوئی عالم ایسی بات کہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو، آپ کی بات کے خلاف ہو، تو ہم کہتے ہیں عالم کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں ہم کسی کی نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول رسول ہیں، عالم عالم ہے۔ ہم عالم کو نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن عالم کی اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں غلطی ثابت ہو جائے، اور یہ بات ثابت ہے کہ عالم سے بھی بعض مسائل میں انجانے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو علماء کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن علماء کی ان باتوں کو چھوڑنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے۔ یہی ایمان کا اور عقل کا اور علم کا تقاضا ہے۔ سوال ہے کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، میرے گھر والے سب دیوبندی ہیں اور ہم لوگوں کی کمائی ایک ہی جگہ جمع ہوتی ہے اور ہمارے بھائی لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، وہ سب روپے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس میں میں کیا کروں؟ اگر کچھ بولتا ہوں تو نقصان ہونے کا ڈر ہے، میں چاہتا ہوں کہ گھر والوں سے مل کر رہوں، ہماری رہبری فرمائیں۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی گھر میں خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے، اور بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بھائی مل کر رہتے ہیں اور سب کا پیسہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور سارے خرچے اس ٹوٹل خرچ میں سے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اس گھر میں رہتا ہو اور اس میں اس کے پیسے جاتے ہیں اور پھر قرآن خوانی بھی گھر میں ہوتی ہیں، یعنی سب کی مل کر اجتماعی، اب اس کا پیسہ بھی وہ اس میں استعمال کرتے ہیں، تو اب گھر میں وہ خرچ دے، جیسے مہینے کی شروعات میں تنخواہ ہوئی، خرچ دیا، اور گھر میں خرچ دیتے ہو کہے بھائی اس کو غیر شرعی کاموں میں خرچ مت کرنا، گھر والوں کو بتا سکتا ہے میرا پیسہ ایسی چیزوں میں ہی خرچ کرو جو شریعت کے مطابق ہو۔ تو جس آدمی کو اس نے پیسہ دیا ہے خرچ کے لیے، اب اس کو وکیل بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، اب اگر اس کو صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی، اور اگر غلط خرچ کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو صحیح میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس نے پرٹیکولر اس کو قرآن خوانی کے لیے پیسہ نہیں دیا تھا، اس نے مہینے بھر کے خرچ کے لیے دیا تھا، اس کی غرض کسی اور چیز کے لیے نہیں تھی، گھر کے تمام خرچ ہیں۔ مثلا اس نے اگر گھر میں بیوی کو پیسے دے دیے، لو خرچہ کرو، اب بیوی اگر غلط خرچ کر رہی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ ہاں، اگر اس کی قدرت میں ہے کہ وہ روک سکے ان کو تو روکے، اگر نہیں روک سکتا ہے، جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ اس میں نقصان ہونے کا ڈر ہے، میں سمجھتا ہوں نقصان بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، پٹائی بھی ہو سکتی، گھر سے نکال بھی سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب بھائی مل کے اگر مشورہ کریں اس کے بارے میں دواخانے کا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا فٹ پاتھ کا مشورہ کریں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اور بعض لوگ اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں، متعصب ہوتے ہیں کہ رشتہ داری کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اس کو ایسا ڈر لگتا ہے تو وہ اپنی حد تک فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے تقوی اختیار کریں۔ اس کے بس میں اتنا ہے کہ کہے کہ دیکھو گھر کے خرچے میں دے رہا ہوں، صحیح چیز میں خرچ کرنا، اللہ اس کے رسول سے ہٹ کے خرچہ مت کرنا، حلال میں کرنا، بدعت میں، خرافات میں اور گناہ میں مت کرنا، آپ تمہارے اوپر ہے۔ اب وہ جو بھی کریں گے وہ ذمہ دار ہوں گے، یہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ میرے بھائی نے مجھ سے کچھ روپے لیا
کہ مجھے دو، میں تم کو کچھ دن میں دے دوں گا، لیکن جب میں ان سے مانگ رہا ہوں تو کہتا ہے کہ جب ہوگا تو دے دیں گے، لیکن ضرورت ہے جس کی وجہ سے انبن ہو گئی ہے، کیا کروں؟ رہبری فرمائیں۔ دیکھیے، جس آدمی نے اگر قرض لیا ہے اور مدت متعین ہے اور واقعی ادائیگی کی استعداد اس میں ہے تو وہ آدمی ادا کر لے، یہی شرافت اور شریعت کا تقاضا ہے کہ اگر کسی انسان نے قرض لیا ہے اور کہا ہے کہ میں فلاں وقت میں دے دوں گا، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس میں استعداد ہے تو قرض ادا کر دے۔ اگر استعداد نہیں ہے، ہو سکتا ہے آدمی نے وعدہ کیا ہو، مستقبل آدمی نہیں جانتا ہے، کچھ مسائل آ گئے، مصیبتیں ہو گئی، تجارت نہیں چلی، خرچے بیماری میں اس میں ہو گئے، اب اگر وہ ادائیگی کی صورت میں نہیں ہے، اس تاریخ کو، جس تاریخ کو اس نے کہا ہے، کہے کہ میں اب نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ ایسے میرے مسائل ہیں، میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا انشاءاللہ، اگر میری حالت ایسی بن گئی تو میں اس تاریخ تک دے دوں گا، اور کوشش کرے کہ اس تاریخ تک اس کو دے دے۔ تو یہ کام کرنے کا ہے۔ اور اس کو بھی چاہیے کہ اگر واقعی وہ آدمی ایسا ہے کہ اس چاہتا ہے دینا لیکن اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کو معاف کر دینے سے، اس قرض کو چھوڑ دینے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سمندر میں سے ایک لوٹا کم ہوگا، اگر ایسا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ چھوڑ دے۔ لیکن اگر وہ بھی بیچارہ غریب ہے، اس نے قربانی دے کے قربانی دیا، اگر ایسا آدمی اگر ہے تو وہ تھوڑی مہلت اس کو دے اگر اس کے بس میں ہے، اور اگر اس کو مہلت نہیں دے سکتا ہے تو پھر تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لے اگر واقعی اس کو ضرورت ہے تو، اور وہ سستی کر رہا ہے تو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ اس کو مہلت دے اگر واقعی ضرورت مند ہے، لیکن وہ خواہ ٹالتا جا رہا ہے اور نہیں دے رہا ہے تو پھر ایسا طریقہ اختیار کرے کہ وہ مجبور ہو جائے اس کو دے، لیکن غیر شرعی طریقہ اختیار نہ کرے۔ اللہ کا نام پرش میں ہی کیوں، میل میں کیوں؟ اگر کوئی مسلم یا مسلم ہم سے یہ سوال پوچھے تو دعوت کیسے کریں، دعوت کیسے دیں؟ دیکھیے، اللہ کا نام پرش میں کیوں، عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قاعدہ اختیار کیا جو عربی زبان میں ہے۔ اگر اللہ پرش کی جگہ استری استعمال کرتا، اگر ہوا کی جگہ قل هو اللہ احد کی بجائے اگر قل ہی اللہ احد کہتا، تب بھی پھر سوال واقعی باقی رہتا ہے۔ دیکھیے، جینڈر ایک ہوتا ہے لینگویج میں، ایک ہوتا ہے واقعی حقیقت میں، جس کو ہندی میں یہاں پرش پوچھا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، میل فیمیل، میسکولن یا فیمنن، اس طرح سے جینڈر ہوتا ہے۔ ایک تو زبان میں ہوتا ہے، جیسا کہ عربی میں بھی ہے، اگر جمع ہو چیزیں، بے جان چیزیں ہوں، جیسے پنکھے کتابیں ہیں، تو ہیا اس کو کہا جائے گا، اس کے لیے استری استعمال ہوگا، پلنگ نہیں، اس کے لیے یعنی فیمنن جینڈر استعمال ہوگا، مؤنث استعمال ہوگا، مذکر نہیں۔ تو عربی زبان کا قاعدہ ہے، پنکھے عورتیں نہیں بن جاتی ہیں، یعنی ایک پنکھا اگر ہے تو مذکر، اور کئی پنکھے ہو جائیں تو مؤنث۔ تو یہ عربی کا قاعدہ ہے، اس سے واقعی اس کے جینڈر کا تعلق نہیں ہے، اس کے مذکر مؤنث مرد عورت ہونے کا تعلق نہیں ہے، یہ زبان کا قاعدہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا، اس لیے کہ زبان میں دو ہی کی گنجائش ہے۔ اب دو میں اگر دوسرا استعمال کرتے ہیں پھر سوال باقی رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے لیے بیان کیا، یہاں اس سے نہیں لیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اللہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو فرشتوں کے بارے میں بھی نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں فرشتوں کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ کیا ان کے پیدا ہونے کے وقت میں موجود تھے جب اللہ نے ان کو بنایا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ تو فرشتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو فرشتوں کو بھی آپ کو ہوا کہیں یا ہیا کہیں، کیا کہیں گے آپ ان کو؟ کچھ نہ کچھ زبان میں بولنا چاہیے آپ کو۔ آپ اگر کرسی کو کرسی اچھی ہے کہتے ہیں تو کیا عورت ہو گئی؟ اور ٹیبل اگر اچھا ہے تو کیا مرد ہو گیا ہو؟ یعنی آپ دیکھیں زبان میں ایسا ہوتا ہے، اس سے فوراً نہیں سوچتے ہیں کہ یہ مرد ہے عورت ہے، ایسا نہیں سوچا جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کچھ نہیں۔ تو جو جینڈر ہوتا ہے مذکر و مؤنث، مرد اور عورت، اس طرح کا قاعدہ اللہ پر لاگو نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ لیکن زبان میں چونکہ مذکر کے معاملے کو افضلیت ہے مؤنث پر، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورتوں پر قوام بنایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا، حدیث میں بھی جیسے آیا ہے کہ اللہ قیم السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کا قائم رکھنے والا ہے، اس پر قیم ہے آسمان و زمین پر۔ اللہ نے اپنے لیے مذکر استعمال کیا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، ہاں لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے اور اللہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ جو چاہے کرے، اللہ نے چاہا تو مذکر مؤنث بنا دیا، اللہ نے چاہا تو فرشتوں کو اس طرح کا کوئی جنڈر نہیں دیا، اللہ نے چاہا آگ بنائی، پانی بنایا، جس کو جو چاہے اللہ نے بنایا، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے بارے میں ہم وہ بات نہیں کریں گے جو اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہم یہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا نعوذ باللہ میل فیمیل کے اعتبار سے کیا جنڈر ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں کہا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے یکتا، اکیلا، سب سے الگ، ایک اکیلا نرالا، سب سے الگ ہے وہ۔ اللہ کے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کچھ نہیں ہے۔ تو مخلوق پر اللہ کو قیاس کرنا حرام ہے، یہ شرک کی قبیل سے ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے بارے میں بندوں کی طرح نہ سوچیں۔ سوال ہے کہ ہاؤ ڈڈ دا بدعتی حوض کوثر پر کیسے پہنچیں گے؟ کیسے پہنچیں گے؟ حشر میں مسلمان بھی پہنچیں گے، مشرک بھی پہنچیں گے، سب پہنچیں گے۔ وہ آنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کو دھتکارا جائے گا۔ تو یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ یعنی بدعتی کیسے پہنچیں گے؟ پہنچیں گے، وہ آئیں گے، حشر میں سب لایا جائے گا، سب کو وہاں حوض کوثر ہوگا، وہ لوگ آنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں پہنچیں گے، ان کو آنے کی کوشش کرتے ہوئے فرشتے روکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دور کریں گے ان کو۔ تو حدیث میں ذکر نہیں کہ وہ پہنچیں گے، حدیث میں تو یہ ہے کہ ان کو دور کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ اگر بدعت حسنہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے؟ یہ سوال بارہا پوچھا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو ایک جماعت میں جمع کیا تراویح کے لیے یا قیام رمضان کے لیے، تو جب انہوں نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا نعمت البدعۃ ہذہ یا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کیسی اچھی بدعت ہے۔ علماء نے یہاں پر سمجھایا ہے ان لوگوں کو جن کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو جملہ ہے وہ شرعی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ واقعی اعتبار سے ہے، زمانی اعتبار سے، یعنی لغوی اعتبار سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ابتدائی دور میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تراویح کی، کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ دوسرے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور کئی جماعتیں اور انفرادی نمازیں مسجد میں ہوتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ اگر یہ سب کے سب ایک امام کے پیچھے جمع ہوں کتنا اچھا ہوگا۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں سے آخری رات میں سب کو جمع کیا تھا ایک نماز کے لیے، اور آپ نے ایک امام بن کر سارے مسلمانوں کی، مدینہ میں جو لوگ نماز کے لیے آئے تھے ان سب کی ایک جماعت میں آپ نے امامت کی تھی۔ تو واقعی یہ عمل اگر اچھا تھا تو اللہ کے نبی کو پسند تھا، اسی لیے تو آپ نے کیا، اور ہونا ایسا ہی چاہیے تھا تو آپ نے کیا۔ لیکن آپ ڈرے اس بات سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے اس ڈر کی وجہ سے وہ اچھا عمل چھوڑ دیا، کیونکہ وہ فرض نہ ہو جائے، فرض ہو گیا تو لوگ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کی امت نہیں کر پائے گی، تو 5ویں معاملہ آ کے رک گیا تھا۔ اب اور اگر فرض ہو جائے تو امت کے لیے مشقت ہو جائے گی۔ آپ مسواک کا حکم نہیں دیتے تھے لوگوں کو، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر امت پر تکلیف اور مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے امت کو مسواک کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت میں۔ تو آپ ڈرتے تھے کہ امت پر تکلیف نہیں ہو، مشقت نہ ہو، آسانی رہے، آپ رحمت للعالمین سے۔ تو آپ نے آخری جب تیسری رات سب کو جماعت میں نماز پڑھ کے بتایا تو آپ نے اشارہ دیا کہ اصل یہ ہے، جماعت مطلوب ہے، اسی لیے آپ نے وہ کیا۔ لیکن پھر آپ نے چھوڑ دیا، صحابہ انتظار میں تھے، آپ کیوں نہیں آئے چوتھی رات میں؟ آپ نے کہا مجھ پر تمہارا رات میں نماز میں انتظار کرنا میرا مخفی نہیں تھا، لیکن میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، تو میں نہیں نکلا۔ تو آپ کا چوتھی رات کو نہ نکلنا نماز کے لیے، جماعت کے لیے، ایک مجبوری کی وجہ سے تھا، ایک ڈر کی وجہ سے تھا
کہ کہیں اللہ کی طرف سے اس کی فرضیت کا حکم نہ آ جائے، کہیں وحی نازل نہ ہو جائے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی پڑھتے رہو، جماعت سے پڑھو، یہ بھی نماز فرض، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب تو وہ بات نہیں ہے، اب تو وحی کا سلسلہ رک گیا، اور پڑھنے کی نماز کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک جماعت سے نہ پڑھا جائے، الگ الگ یا الگ الگ جماعتوں میں پڑھیں، یا پھر ایک جماعت سے پڑھیں۔ دونوں میں بیسٹ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے جو نبی کا ہے، لیکن نبی نے تو 3 رات پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز پڑھی۔ اب مہینہ بھر پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، تو انہوں نے مہینے بھر کے لیے جاری کر دیا۔ اب مہینے بھر پڑھنا پریکٹیکلی نبی کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی اصل نبی کے عمل میں موجود تھی۔ ویسے ہی جیسے عاشورے کی 10ویں کا روزہ تو نبی کے عمل میں ہے، 9ویں کا عمل میں نہیں ہے، لیکن ہم آج کیا کرتے ہیں، 9 10 دونوں رکھتے ہیں۔ تو نبی کے عمل میں وہ چیز نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند وہ عمل تھا، آپ نے نیت اس کی تھی۔ تو جو نبی کو پسند ہے وہ بھی دین ہے، جو نبی کو پسند ہے وہ بھی دین ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، تو 2 لفظ استعمال کیے، کہا نعم اچھا ہے، تو نبی کو پسند ہے تو معلوم ہوا اچھا ہے، اسی لیے تو جمع کیا۔ لیکن بدعت کہا یہ نیا معاملہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں پورے مہینے کی تراویح جماعت سے تھی نہیں، لیکن نبی کو پسند تھا جماعت سے پڑھنا، تو 3 راتوں میں رکنے کی وجہ 3 راتوں کی گنتی پوری کرنی نہیں تھی، بلکہ چوتھی میں پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، فرض ہو جائے گی۔ تو اصل 30 رات پڑھے تو بھی اچھا ہی ہے، لیکن نبی نے پڑھے نہیں مجبوری کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے ایک نیا معاملہ ہوا ہے کہ اس زمانے میں نہیں تھا کہ مہینہ بھر پڑھیں، تو یہ نیا معاملہ ہے، لیکن یہ نیا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہونے کی وجہ سے اچھا ہے۔ تو یہ وہ بدعت نہیں ہے جو بری ہے، یہ وہ بدعت ہے، یہ وہ عمل ہے جو نبی سے ثابت ہے لیکن اس کا عمل رک گیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو نبی سے ثابت ہے لیکن اس کا عمل کیا ہو گیا ہے، رک گیا ہے، اور اس طرح سے صورت نبی کے زمانے میں نہیں تھی کہ پورا مہینہ پڑھا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیسی اچھی چیز ہے جو نئی ہے، جو پہلے نہیں تھی، پورا مہینہ پہلے نہیں تھا۔ دیکھیے جماعت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی، ایک امام باقی مقتدی، حضرت عمر نے یہی کیا، ایک جماعت کی، تو یہ اچھا ہے، یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پورا رمضان تراویح پڑھنا کیا نبی سے ثابت نہیں ہے؟ آپ نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو پورا رمضان ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے، تو پورا رمضان قیام کرنا بھی اچھی چیز ہے، جماعت سے قیام کرنا بھی اچھی چیز ہے، لیکن اب یہ دونوں مل کے نبی کے زمانے میں پورا مہینہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پورا مہینہ نہیں کرنا چاہیے تھی، یا پورا مہینہ کریں گے تو مسلمانوں پر مشقت ہوگی، چاہ کے بھی نہیں کیا نبی نے، یہ وجہ تھی اس کی۔ تو حضرت عمر نے کہا اب تو وہی بند ہو گئی، چلو پورا مہینہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ عمل نبی کو پسند تھا لیکن ثابت نہیں ہے۔ تو وہ عمل جو نبی کو پسند ہو لیکن اس کی شکل نبی کے زمانے میں موجود نہ ہو، شکل کے اعتبار سے وہ نیا ہے لیکن اصل کے اعتبار سے پرانا ہے، اس جملے کو یاد رکھیے، شکل کے اعتبار سے نیا ہے لیکن اصل کے اعتبار سے پرانا ہے، نبی سے ثابت ہے، نبی کو پسند ہے لیکن نبی نے کیا نہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت کہا ہے۔ سوال ہے کہ جو اپنے نبی سے زیادہ اپنے عہدے سے محبت کرے ویسا آدمی کیسا ہے؟ بہت برا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تمہاری تجارت، تمہارا گھر، تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال، اگر وہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہوں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ایسا آدمی فاسق ہے اور ایسا آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو یعنی اس کو سزا نہ دے، لیکن یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ سزا کا مستحق نہیں ہے۔ بادشاہ کا معاف کر دینا آدمی کے یعنی مجرم نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، گناہ کیا اس نے لیکن بادشاہ نے چھوڑ دیا، اس کو عذاب نہیں آیا، یہ اور بات ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو ایسا آدمی برا ہے۔ کیا 7ویں دن عقیقہ کرنے کی روایت ضعیف ہے؟ 7ویں دن عقیقہ کرنے کی روایتیں صحیح ہیں، ضعیف نہیں ہیں۔ 7ویں دن، ہاں 14 اور 21 والی روایت ضعیف ہے، لیکن 7ویں دن کی روایت تو بالکل صحیح ہے، یوم سابع ہی کئی روایتوں میں آیا ہے، تو وہ صحیح روایت ہے۔
کیا 2 رکعت والی نماز میں تورک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت والی نماز میں تورک ہو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بیہقی میں حضرت عمر سے ہے، لیکن میرے علم میں وہ روایت نہیں ہے، دیکھنا چاہیے، علماء سے اس کی تحقیق کریں، مجھ کو وہ روایت نہیں ملی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کرنا اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا تو قرآن و حدیث میں موجود ہوتا، اس میں اگر نہیں ہے تو معلوم ہے ثابت نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سے دعا کرنا ثابت ہے تو وہ ثابت کرے گا، لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ ثابت نہیں کر پائے گا۔ تو اب تک کہ کسی نے ہم کو ثابت نہیں کیا کہ ایسے الفاظ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا نہیں اور صحابہ نے اس کو کیا نہیں، اس لیے اس کو کہیں گے کہ ثابت نہیں ہے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو نہ کرنے میں ہی عافیت ہے، ویسا کریں جو ثابت ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ اللہ ہم کو جو تیرے نبی سے محبت ہے اس محبت کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کر، تو ایسا آدمی دعا اس طرح سے کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا آدمی کا کسب ہے، اس کا عمل ہے اور اس کی نیکی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے بلکہ ایمان کا جز ہے، تو ایسی نیکی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اپنی نیکی ہو۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے ہمارے نانا جان کو بہت محبت تھی اللہ کے نبی سے، اللہ ان کی اس محبت کے وسیلے سے یا ان کی نمازوں کے وسیلے، دوسرے کے عمل سے کچھ ملتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وہی کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ لوگ ہیں جو چلے گئے، پچھلے لوگ تھے جو چلے گئے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ تو کسی اور کی کمائی پہ ہم لوگ جو ہیں یہ کرنے لگے، دیکھو بہت اچھا آدمی ہے ہم کو دو کچھ تو بھی، اس کو دیں گے تجھ کو کیوں دیں گے؟ کوئی آدمی کسی بادشاہ کے پاس جائے اور کہے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے نا، ہاں بہت نیک ہے نا، ہاں بہت اچھا کام کرتا ہے نا، ہاں مجھ کو کچھ دو، وہ کہ تجھ کو کیوں دوں گا، وہ اچھا ہے تو اس کو دوں گا، یعنی اس کو انعام دینے کی وجہ تجھ کو کیوں دوں، تو خالی مجھ کو نیوز دے رہا ہے، مجھ کو تو معلوم ہے، اس کا نام لینے سے تجھ کو دوں نہیں۔ تو یہ طریقہ ہمارا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے، یعنی جن کی وفات ہو چکی ہے، ان کے لیے قرآن بخش سکتے ہیں کہ نہیں، اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے جہاں تک کہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب میت کو پہنچانے کا معاملہ ہے، علماء میں اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں قرآن پڑھ کر، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے، پہنچتا ہی نہیں، قرآن پڑھ کے کسی کو بخشنا یہ صحیح نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی تفسیر میں، کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، آدمی اسی چیز کا مالک ہے جس کی اس نے کوشش کی، اس آیت کے ضمن میں انہوں نے بات کہی ہے۔ اور دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس مال کم تھا اور قرآن زیادہ تھا، ان کے پاس قرآن تھا۔ دیکھیے مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، ایک عورت سے نکاح کے لیے تیار ہو گیا، آپ نے پوچھا اس کے لیے مہر کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ اس آدمی کے پاس یعنی کہا میرے پاس ایک تہبند ہے، اس نے کہا اس کا کیا کرے گا تو، اس میں سے خود استعمال کرے گا کہ بیوی کو دے گا؟ یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جا اپنے گھر میں جا کے ایک انگوٹھی صحیح ڈھونڈ کے لا مہر میں دینے کے لیے۔ وہ گھر میں گیا، ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا، کچھ بھی نہیں ملا، واپس خالی ہاتھ۔ کہا اللہ کے رسول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تیرے پاس کچھ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، یہ صورت یہ صورت یہ صورت مجھ کو یاد ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کا نکاح یعنی تجھ کو تیرے نکاح میں اس کو دے دیا اس قرآن کے عوض، یعنی تو اس کو قرآن سکھائے گا۔ مزدوری بھی مہر بن سکتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی تھی، سورہ قصص آپ دیکھیں آپ کو تفصیل ملے گی اس میں۔ تو میں یہ کام کروں گا، یہ بھی مہر بن سکتا ہے، آدمی کی ایکٹیویٹی بھی مال ہوتی ہے۔
اسی لیے کسب اللہ نے اس کو کہا ہے۔ تو وہ صحابی ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس قرآن ہے، لیکن کیا آپ کو کوئی ایسے صحابی ملتے ہیں جنہوں نے اپنی کسی یعنی فوت شدہ کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا ہو؟ یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، کیا آپ نے حضرت خدیجہ کو یا حضرت حمزہ کو یا کسی اور صحابی کو قرآن پڑھ کے ایک سورہ ہی کیوں نہیں، نبی کی ایک سورت ایک آیت نبی پڑھ لے، زمین آسمان سے بھاری ہو، کیا آپ نے محبت میں ایسا کیا کہ ایک آیت پڑھ کے کسی کو بخش دی؟ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ نیکی اتنی بڑی ہے، لوگ بولتے قرآن پڑھ کے بخشتے نہیں، کیسے لوگ ہیں یہ لوگ؟ اگر یہ واقعی اسی نیکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ ان کے پاس قرآن تھا، مال نہیں تھا۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو معلوم ہوا یہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے داعیہ اور موقع ہونے کے باوجود جو کام نہیں کیا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر واقعی یہ کرنے کی چیز ہوتی، نیکی ہوتی، تو ان سے نہیں چھوٹتی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بھی یہ نیکی نہیں کیے اور صحابہ نے بھی نہیں کیا، حالانکہ ان کو قرآن یاد تھا۔ آپ غور کریں اندھیرے میں بیٹھ کے اس پہ، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ سوال ہے کہ بڑے بڑے رسول ہیں اور بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے فرشتے ہوتے ہیں، تو اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ کمزور بندہ اسوا ہو جائے تو اللہ کا وہ بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا مقام اللہ کے پاس ہے، صحابہ بہت بڑے ہیں، ان کا مقام اللہ کے پاس ہے، ایک عام آدمی اگر ان کی اتباع کرتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا، یا اللہ کے پاس اس کا مقام ہوگا کہ نہیں، اللہ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو جیسے حدیث میں آپ نے دیکھا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے کہا قرآن میں کہ تم میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے محبوب کی سنتوں کو محبوب بنائے تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ کے محبوب کا محب اللہ کا محبوب ہے، تو اس کو یاد رکھیں۔ تو جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کے طریقے کی اتباع کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ بھی انسان چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ سوال ہے کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے امام بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھتے ہیں، کیا حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہے، اور آمین کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے بخاری وغیرہ میں اور اسی طرح سے مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر وغیرہ نماز پڑھتے تھے، تو اس میں ہے کہ لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے نہیں پڑھتے تھے، یعنی زور سے نہیں پڑھتے تھے۔ تو سنت یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ میرے علم میں ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اگر ہے تو کوئی بتا سکتا ہے، میرے علم میں کوئی روایت نہیں ہے۔ اور زور سے آمین کی کیا دلیل ہے؟ سنن ابی داؤد وغیرہ میں روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ولضالین کہتے تو آپ آمین کہتے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ ورفع بها صوته جہر بآمین، آپ زور سے آمین کہتے تھے اور اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں روایت ہے کہ صحابہ اور تابعین اور جو بھی مقتدی ہوتے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے زور سے آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ بخاری نے بھی اس کو تعلیقاً روایت کیا ہے۔ تشہد میں انگلی ہلانے کی دلیل، نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ اتحیات میں جب بیٹھتے تو شروع سے لے کر اخیر تک آپ انگلی اٹھائے رہتے اور اس کو حرکت دیتے اور اس سے دعا کرتے۔ انگلی کو حرکت دینا یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے ہاتھ اٹھا کے چہرے کے سامنے رکھنا دعا کا طریقہ ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سنن ابی داؤد کی روایت میں کہا کہ دعا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ ایک دم آدمی ہاتھ اس طرح سے اٹھائے کہ اس کی بغلیں دکھائی دینے لگے، ایک دم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ ایک آدمی چہرے کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس طرح سے، اور تیسرا یہ کہ آدمی انگلی سے اشارہ کرے، تو انگلی سے اشارہ کرنا بھی دعا ہے۔ اسی لیے حدیث میں وائل بن حجر کی روایت میں کیا ہے کہ ثم رأیتہ یحرکھا یدعو بہا، میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں انگلی کو، اور آپ اس سے دعا کر رہے ہیں، یدعو بہا، تو انگلی کو حرکت دینا دعا کا طریقہ ہے۔ یہ شہادتین کے اقرار کے لیے اس طرح کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، اسی لیے لوگ بولتے ہیں کہ جب شہادت ہے تو لا پہ اٹھاؤ، الا اللہ پہ رکھو، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ دعا ہے، دعا ہے، اور التحیات پورا شروع سے آخر تک دعا ہے۔ التحیات للہ والصلوات، اس میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد دعا ہے، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، یا جو بھی دعائیں اس کے بعد میں، تو وہ یہ بھی دعا ہے۔ تو التحیات پورا دعا ہے، پورا کا پورا دعا ہے۔ تو دعا میں شروع سے انگلی اٹھا کے اس کو حرکت دینا چاہیے، اس لیے کہ طریقہ دعا کا ہے۔ میرا 2 سوال ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک عالم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اہل حدیث اور قرآن و حدیث کو مانتا مگر سنت کو نہیں مانتا، کیا سنت حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں سوال یہ ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث پر چلتے ہیں، سنت پر نہیں چلتے ہیں، اور اس لیے وہ اہل حدیث ہیں، اور دوسرے لوگ سنت پر چلتے ہیں اس لیے وہ اہل سنت ہیں۔ بہت ممکن ہے یہ کسی نے کہا ہو، یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے، حدیث پر چلنا سنت پر چلنا ہے، اس لیے کہ سنت معلوم ہونے کا ذریعہ سنت کہاں ڈھونڈیں گے؟ سنت کو حدیث میں ڈھونڈیں گے، تو حدیث ہی سے سنت معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ سنت الگ ہے حدیث الگ ہے، یہ فنی کرتب ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے، حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب حدیث سنت ثابت ہو تو وہ میرا مذہب ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی کئی ایسے اقوال علماء کے ائمہ کے موجود ہیں کہ جو حدیث کے بارے میں ہے کہ حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ ہی کا قول ہے جو مختلف حنفی کتب ہی میں ہے کہ جب تک لوگ یعنی علم کو حدیث سے حاصل کرتے رہیں گے تب تک بھلائی پر رہیں گے، جب لوگ علم کو حدیث کے بغیر حاصل کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے حدیث کہا، سنت نہیں کہا، تو ہم حدیث اور سنت کو ایک دوسرے کے مترادف مانتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام ابو داؤد نے حدیث کی کتاب لکھی، نام کیا دیا؟ سنن ابی داؤد۔ تو اہل علم کے نزدیک حدیث اور سنت ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے اور بعض فقہی تفاصیل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ یا ایسے ہی جیسے کوئی آدمی آ کے کہے کہ دیکھو قرآن میں مسلم کا لفظ بھی آیا اور مومن کا بھی آیا، مومن لوگ الگ ہوتے ہیں، مسلم لوگ الگ ہوتے ہیں، کیا صحیح ہوگا؟ نہیں، حدیث میں کبھی مومن آتا ہے اور کبھی مسلم کا لفظ آتا ہے کہ مومن وہ ہے جو ایسا ہو اور مسلم وہ ہے جو ایسا ہو۔ اب کوئی آدمی ان حدیثوں کی بنیاد پر کہنے لگے کہ بھائی مومن الگ سے نام ہے، مسلم الگ ہے، اس لیے 2 الگ جماعتیں مسلمانوں میں تھی اس زمانے میں اور قیامت تک رہنا چاہیے، ایک مومنین کی جماعت ایک مسلمین کی جماعت، کیا ایسا ہی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ڈکشنری کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن واقعی دینی اعتبار سے صحیح بات نہیں ہے۔ تو اہل حدیث کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں۔ اہل حدیث ان اعمال کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جو منسوخ نہیں ہوئے ہیں۔ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمل حدیث سے ثابت ہوتا ہے لیکن وہ منسوخ ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو یہ اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ اہل حدیث ایسے نہیں ہے کہ یعنی آنکھ بند کر کے کچھ بھی کرنا شروع کرے۔ لوگ بعض اوقات اہل حدیث کو ایسے ایک دم دیوانہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی ناسخ منسوخ، عام اور خاص اور مطلق اور مقید اور یہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے وہ سکھا سکتے ہیں، اہل حدیث کے پاس آ سکتا ہے، وہ بتائیں گے، علماء ہیں یہاں پر۔ تو اہل حدیث اہل سنت ہیں، اور آپ کو اگر اس کی تصدیق کرنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیں غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے کہا کہ اہل بدعت کا طریقہ ہے اہل سنت کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اس دور میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ کیا ہے؟ اصحاب الحدیث۔ بتائیے اہل سنت اہل حدیث ہیں تو کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تقلید کے لیے ابھارتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ مسائل میں تقلید کرنا ضروری ہے، مثال جیسے کوئی انسان نماز پڑھتا اور اس کے جسم سے کوئی نجس نکلے جیسے پاخانہ، پیشاب، خون یا مواد وغیرہ، حدیث میں اس کا کیا دلیل ہے؟ آپ بتائیے، خون نکلے، صحابی نے نماز پڑھی، نماز نہیں توڑی،
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، زخم لگنے کے بعد خون نکلا جسم سے، نماز نہیں توڑی، تو معلومہ خون نکلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کی ہوا نکل جائے تو وہ کیا کرے، وہ وضو کر لے۔ اسی طرح سے پیشاب پاخانہ، قرآن میں اللہ نے کہا غائط تم کو آ جائے، یا اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ پیشاب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو حدیث میں دلیل ہے، کوئی آدمی حدیث نہیں پڑھے گا تو اس کو کیسے معلوم پڑے گا؟ اگر آدمی سنتوں کا علم حدیث کے بغیر حاصل کرنا چاہے، آپ بتائیے کیا مشقت میں آ جائے گا؟ ابو داؤد اگر آدمی پڑھ لے تو اس کو کئی مسائل مل جائیں گے، بخاری مسلم پڑھ لے اس کو مسائل مل جائیں گے۔ تو طہارت ہی سے سنن ابی داؤد شروع ہوتی ہے، آدمی چاہے تو اس میں پڑھ سکتا ہے، سارے جوابات اس میں مل جائیں گے۔ یہ کوئی ایسا بہت بڑا نہیں کہ آدمی کو ہمالیہ پہاڑ پہ جا کے کوئی جڑی بوٹی ڈھونڈنا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سادہ حدیث کی کتاب نماز نبوی پڑھ لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا یعنی کیا حل ہے؟ کوئی حل کی ضرورت ہے اس کے؟ یہ آلریڈی سالو پرابلم ہے، اس کو پھر پرابلم بنانا ایک پرابلم ہے۔ انتقال کیے ہوئے انسانوں کو صدقہ کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر وہ وصیت نہیں کی انہوں نے، اور اگر کرتی تو ضرور صدقے کا حکم دیتی، اگر میں کروں ان کی طرف سے تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے کہا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے کہا پانی۔ انہوں نے کنواں کھودا اور کہا کہ یہ ام سعد کی طرف سے ہے۔ تو اس روایت کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، نسائی میں میرے خیال سے حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ مال وغیرہ کوئی چیز خرچ کرے کسی میت کو ثواب پہنچانے کے لیے تو یہ جائز ہے، لیکن نماز پڑھ کے وغیرہ کرے تو اس کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا ہے۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے بتا چکا ہوں۔ جو شرک کرتا تھا اس کی وفات ہو گئی، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر وہ کلمہ پڑھتا تھا اور اسلام کو مانتا تھا، اللہ اس کے رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، اسلام کو دین حق مانتا تھا، کہتا تھا شرک حرام ہے اور توحید پہ چلنا چاہیے، اگر اس کو دین معلوم نہیں تھا، جہالت میں مرا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جاہل ہے۔ لیکن جو آدمی سچ مچ سب کچھ جانتا تھا پھر بھی شرک کرتا تھا، اور یعنی اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتا تھا، تو اس کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں تقریباً مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو سکھانا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ مسلمان میں چھوٹی ذات اور بڑی ذات کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ چھوٹی بڑی ذات والے وہ ہیں جو متقی ہیں، چھوٹی ذات والے وہ ہیں جو تقویٰ سے عاری ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق وہ ہیں جو تقویٰ والے ہیں۔ تو واقعی عزت تقویٰ میں ہے اور ذلت تقویٰ چھوڑنے میں ہے۔ تو ایسا ذات پات کا معاملہ نہیں ہے کہ فلاں ذات کا تجارت کی بنیاد پر ذاتیں بنانا، اور اسی طرح سے کسی اور خوبصورتی اور ملک کے اعتبار سے ذاتیں بنانا، اسلام میں سب حرام ہے۔ اگر مسلمانوں میں آپس میں فضیلت ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تراویح 20 رکعت آپ سے ثابت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ تراویح 20 رکعت کسی سے بھی ثابت نہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ حضرت عمر کے حکم سے، دونوں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ 20 رکعت ثابت نہیں ہے، دونوں سے ثابت ہے تو 11 رکعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 11 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 11 رکعت تراویح کا حکم دیا ہے۔ کیا سنت اور حدیث میں کوئی فرق ہے؟ کچھ افراد کہتے ہیں کہ حدیث الگ ہے اور سنت الگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت پیچیدہ مسئلہ ہو چکا ہے یہ تیسری مرتبہ آیا ہے۔ دیکھیے لغوی اعتبار سے حدیث بات کو کہتے ہیں، واقعے کو کہتے ہیں، خبر کو کہتے ہیں۔ سنت عملی طریقے کو کہتے ہیں جس پر کوئی عمل کیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اللہ کی طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا، یعنی اللہ کے قاعدے کو، اللہ کے معاملے کو جو اللہ کا ہمیشہ سے رواج اور طریقہ رہا ہے اس کو بدلتا نہیں پائے گا۔ حدیث بات کو، قول کو کہا جاتا ہے، تو حدیث قول کے اعتبار سے ہوتا ہے اور سنت عام طور سے عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لیکن آپ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پائیں گے، آپ کا عمل بھی پائیں گے، کیا کرنا ہے بھی پائیں گے، کیا نہیں کرنا پائیں گے، سب پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی حدیث میں آپ کو ملیں گی، پچھلے زمانے کے واقعات ملیں گے، عقائد کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ حدیث میں۔ سنت میں کیا ملے گا؟ سنت لغوی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے جو لوگ کہتے ہیں وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اس کا اہتمام کیا ہو اور اس کا حکم نہ دیا ہو،
اس کو فقہ میں سنت کہتے ہیں. لیکن اگر ایسا دیکھا جائے تو اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم سنت پہ چلتے ہیں حدیث پہ نہیں، تو پھر اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا اس کو کیا کرے گا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ سنت ہے، اور جس کا حکم دیا اس کو کہاں ڈالے گا؟ پھر تو حدیث میں ملے گا نا. تو صرف سنت پہ عمل کرتا جائے گا تو فرائض کا کیا کرے گا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت میں صرف سنتیں ہوتی ہیں اور حدیث میں فرائض بھی ہوتے ہیں. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت بھی ہوتی ہے نہیں کرنا. اس لیے آدمی صرف سنت کو نہ پکڑے، آدمی حدیث بھی لے، حدیث سے سنتیں لے. تو حدیث میں اس کو احکام بھی ملیں گے، ممانعت بھی ملے گی، اور عقائد بھی ملیں گے، اور بہت ساری چیزیں ملیں گی. تو حدیث ایک بڑا ذخیرہ ہے جس سے سنت کا علم انسان کو ہوتا ہے. میرے گھر میں قرآن خوانی کے پیسے آ رہے ہیں، کیا میں گھر میں مل کر رہ سکتا ہوں؟ جواب فرمائیں. اگر قرآن خوانی کے پیسے آ رہے ہیں تو اس کا ایک ڈبہ بنانے کے لیے کہیں، اس ڈبے میں پیسے ڈالنے کے لیے کہیں، اور کہیں کہ اس کو استعمال مت کرو، اور کم سے کم میرے لیے استعمال مت کرو. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اگر پیسے آ رہے ہیں، اگر یہ زیادہ کماتا ہے تو کہے کہ یہ پیسے مجھ کو دے دو، میں دوسرے پیسے تم کو دیتا ہوں، اور وہ پیسے کہیں اور دے دے. یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایسے پیسے آ رہے ہیں جو ایسی اجرت ہے، قرآن پڑھ کے اجرت اس طرح کی نہیں لینا چاہیے کہ عبادت سے اجرت آدمی لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر اگر کوئی شخص درود نہ پڑھے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو ناکام و نامراد کہا ہے، اور جبریل نے اس کے لیے بد دعا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی ہے. تو ایسا آدمی جبریل کی بد دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا حقدار ہو جاتا ہے. تو ایسا آدمی بہت برا آدمی ہے، اور ایسے آدمی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیمپ ہے کہ یہ آدمی سب سے کنجوس آدمی ہے. البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ. کنجوس آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. سوال ہے کہ کیا کسی قسم کا پتھر مجھ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، مدد دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو حضرت عمر نے کالے پتھر کو کیوں چوما اور پھر بھی کہا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس سوال میں ہی جواب خود موجود ہے. پتھر میں فائدہ ہوتا ہے. آپ پتھر سے اپنا گھر بنا سکتے ہیں، آپ پتھر پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ بہت کام اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ پتھر سے کچھ کنیکشن لگا کے اپنے کام بنائیں یا انگوٹھی میں اس کو جوڑ کے اپنی زندگی کے مسائل حل کریں، تو یہ عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں. ایسا آدمی سمجھدار نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں لگے ہوئے پتھر حجر اسود کو چوما اور کہا کہ تو پتھر ہے نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع. کیوں چوما؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کو چوما. کسی اور پتھر کو چومتے تو اس کو چومتے. جہاں نبی نے جیسا کیا ویسا کیا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کی عظمت کی وجہ سے اس کو نہیں چوما، نبی کی سنت کی وجہ سے اس کو چوما. اس کو یاد رکھیے. رفع الیدین کے کرنے کی حدیث کون سے اوتھینٹک بک میں دیا گیا ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، ابن حبان. کون سا نام نہیں ہے معلوم نہیں. یعنی کوئی بھی کتاب آپ نکالیں حدیث کی رفع الیدین الحمدللہ اس میں آپ کو ملے گا، سوائے ایسی بات میں کسی نے کتاب لکھی ہو جس میں مخالفت اس کی ہو، لیکن لگتا ہے اس میں بھی آئے گا تردید کے لیے. تو جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی رفع الیدین ہے. اس سے بڑی آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ آنکھوں سے زنا کرنے کے گناہ پنشمنٹ کتنا بڑی ہے؟ آنکھوں سے کیے ہوئے زنا کا نقصان یہ ہے کہ اس سے آدمی کا ایمان خراب ہوتا ہے، کیونکہ زنا سے آدمی کا جو ہے، زنا اور اس طرح کے جو بھی گناہ ہیں اس سے آدمی کا دل خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکیٰ لہم. ازکیٰ لہم تزکیہ کے معنی ہے کہ اس میں ان کی پاکیزگی ہے. اگر آدمی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اس کی پاکیزگی خراب ہوتی ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے، اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، اس کے ایمان پر اس کا اثر آتا ہے. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ نگاہوں کی حفاظت کرے، اس سے اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے. اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے ایمان خراب ہوتا ہے.
اسکالرشپ گورنمنٹ دیتی ہے ٹیکنیکل اسٹوڈنٹ کے لیے، لیکن اس کے لیے کچھ نارمس ہیں. سیلری آف جو بھی ہوتی ہے 2.5 لاکھ پر اینم بتانی پڑتی ہے. ان کی سیلری زیادہ ہے، لیکن لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ سو از دیٹ حرام فار می. دیکھیے جھوٹ بول کے کچھ بھی لینا نہیں چاہیے، جھوٹ بول کے کچھ بھی حاصل نہیں کرنا چاہیے. اور ایک آدمی واقعی دیکھیے ایک کوٹا اگر کسی کے لیے ہے کہ فلاں کیٹیگری کے لوگوں کو، محتاج لوگوں کو ہی ملے. اب ایک آدمی اگر جھوٹ بول کے وہ لیتا ہے تو کسی اور کا حق لے رہا ہے، تو ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے. کسی دوسرے کا حق اس کو نہیں لینا چاہیے. کیا مسلم بھائی رکت دان کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو واضح کریں. رکت دان کر سکتے ہیں. اگر کوئی خون دینا چاہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی ڈینجر کریٹ نہ ہو کہ وہاں دوسرے کو خون دے کے اب اس کو دینا پڑ رہا ہے. تو ایسا آدمی جس کا خون بہت لمیٹڈ ہو، تھوڑا اس کا اپنے کام چلانے کے لیے ہو، تو ایسا آدمی نہ دے. ہاں اگر کوئی آدمی ڈاکٹر اس کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہو اور واقعی ضرورت ہو اور کسی کی جان بچ سکتی ہو یا کسی کا بڑا نقصان بچ سکتا ہو، تو ایسے وقت میں دینا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ایسا انسان جس کے بچنے سے، جس کو بچانے سے کچھ فائدہ ہوتا ہو انسانیت کا، ایسے آدمی کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ایسا ہو جو سب کے لیے بھلا بن سکتا ہو، اس کا بھلا کرنے کی کوشش ایسے طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اس کو رہبری دینا چاہیے. کیا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بول سکتے ہیں یا نہیں؟ بول سکتے ہیں، کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ بہت بڑے علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے، مثال کے طور پر امام بخاری ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے ضرورت کے وقت اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے کی گنجائش رکھی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اس زمانے میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ اصحاب الحدیث. تو اپنے آپ کو بول سکتے ہیں. اہل حدیث بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم مسلمان نہیں رہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنا نام کیا رکھا، مسلم، یہ اہل حدیث ہو گئے، یعنی یہ کیا ہو گیا، آپ مسلم نہیں رہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے جو قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا نام رکھتی یہ نام یعنی انویلڈ ہو جائے گا یا اس سے ہٹ جائے گا. حدیث آپ دیکھیں مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو ان کے ان ناموں سے پکارو جن سے اللہ نے ان کو پکارا ہے، مسلمین، مؤمنین، عباد اللہ. اب یہ کہاں سے آئے؟ اب کیا اس کے رکھنے سے، مؤمن بولنے سے مسلم نہیں رہتا؟ یہ رہتا ہے. اللہ نے خود کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، یا اسی طرح سے حدیثوں میں آیا ہے. تو ایک مسلم اگر مومن اس کا نام رکھا گیا ہے تو مسلم سے باہر نہیں نکلتا ہے، یا اسی طرح سے عباد اللہ، اللہ کا بندہ ہے، اس سے باہر نہیں نکالتا ہے، تو کسی اور نام سے کیوں نکلے گا؟ اور سلف کا یہ اجتہاد ہے. دیکھو اس کو سمجھیے کہ سلف نے ایک دور میں جب مسلمانوں میں فرقے ہونے لگے اور اپنے اپنے نام لوگوں نے رکھے، تو سلف نے اب صرف مسلم نہیں رہا، اس لیے کہ مسلم میں بہت ٹولیاں ہو گئی ہیں، تو اب یہ جنرل نام نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ اور اس میں سب کیٹیگریز ہو رہی ہیں. تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ ہم مسلمین میں سے ہم اہل حدیث ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم دوسرے مسلم نہیں ہیں جو یہ لوگ ہیں. تو ضرورت تھی وہ، جیسے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح ضعیف تھی کہ ابو ہریرہ آتے تھے، اے اللہ کے رسول ہم کو صحیح حدیث بتاؤ، ضعیف حدیث نہیں چاہیے، ایسا ہوتا تھا. یہ بعد کے دور میں ضرورت پیش آئی کہ صحیح حدیث کے ساتھ ساتھ معتبر باتوں کے ساتھ غلط باتیں بھی دین کے ذخیرے میں آ گئیں. تو اس وقت میں علماء نے کیا کہا، معتبر اور غیر معتبر میں فرق کر کے کہا، اس کو لیبل لگایا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. تو آپ بتائیے کیا حدیث میں تھا، قرآن میں ہے حدیث ضعیف ہے؟ نہیں تھا. وہ اجتہاد ہے، وہ ضروری ہے. تو جب لیبل حدیث کے لیے ضروری ہو گیا تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی تفریق بتائیں کہ یہ حدیث کے ماننے والے ہیں، یہ رائے پر چلتے نہیں، یہ خرافات پر نہیں چلتے، بلکہ یہ حدیث پر چلتے ہیں. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ اس کے منہج کی کمی ہے، کوتاہی ہے، اس لیے کہ اس آدمی کو بھی کبھی نہ کبھی استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر اس آدمی کو کوئی کسی اور کو بتانا ہو کہ کون سی مسجد میں کس عالم سے مسئلے پوچھے، اگر کوئی آدمی اس سے پوچھے کیا بولے گا، مسلم سے پوچھو. ایسے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، بولتے اہل حدیث سے پوچھو، سلفی سے پوچھو. تو ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے.
تو یہ ایک ضرورت ہے جو اس دور میں ضروری ہو گئی ہے۔ شادی میں جو سامان لڑکی والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، لڑکے والوں نے نہیں مانگا ہو، جائز ہے یا نہیں؟ لڑکے والے ڈٹ کے بولے ہم کو نہیں چاہیے، پھر بھی اگر بچی کو کوئی کچھ دیتا ہے جو مجبوراً نہ ہو اور پورا گھر کا سامان نہ ہو تو چل جائے گا۔ اگر بچی کو کچھ کوئی زیور دے دیتا ہے یا اس کو کوئی لباس دے دیتا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، یہ نہیں کہ یہ سب اس کے اوپر قبضہ کر لے۔ تو لڑکے والوں کو چاہیے کہ اتنی مضبوطی کے ساتھ بولے کہ ہم کو نہیں چاہیے، کہ واقعی لڑکی والوں کو کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی نہیں چاہیے ان کو، ورنہ ہم کو ایسے چاہیے تو کچھ نہیں، دینا ہو تو دو، وہ بیچارہ کیوں نہیں دے گا؟ یعنی بول رہے دیکھیے اللہ کا دیا تو ہمارے پاس سب ہے، بس ایک فریج نہیں ہے اور ایک کار نہیں ہے اور رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، باقی سب ہے ہمارے پاس۔ تو ایسا اگر آدمی کہے ہم تو مانگتے نہیں ہیں بھائی، آپ دینا چاہے تو منع بھی نہیں کریں گے، بے مانگے آئی ہوئی چیز کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسا بولیں گے تو کون نہیں دے گا؟ تو یہ ایک مانگنے کا طریقہ، آدمی بولے ہم کو نہیں چاہیے بھائی، کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں کہاں رکھے، آپ دو گے تو مت دو، آپ بچی دے رہے، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے ہمارے، کاہے کو آپ تکلیف اٹھاتے؟ ایسا بولے اس کو بھی بھروسہ ہو کہ صرف منہ سے نہیں بول رہا ہے، اس کے دل میں سے نکل رہی بات۔ اور خاص طور سے مالدار لوگ جو ہیں یہ کریں تو آسانی پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ غریب آدمی ایسے کام کرے تو لوگ بولتے ہیں دیکھو بچی بہت بوجھ ہو گئی تھی، بغیر اس کے اسلام کے نام پہ دے دیا اس نے، اس لیے کچھ دیا نہیں۔ امیر لوگ جو دے سکتے ہیں اگر وہ نہیں دے کے نکاح کرتے ہیں اپنی بچیوں کا، چاہے ناک کٹے سماج میں لیکن دین نہیں کٹے ہمارا، تو وہ آدمی جو ہے سمجھدار ہے۔ کیا مسلم بھائی بیمار ہے تو کیا وہ ٹرسٹ سے مدد لے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ایسی ٹرسٹ ہو جس میں سود وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو حرام مال نہیں ہوتا ہے تو کوئی مسلمان اس ٹرسٹ سے، چاہے وہ غیر مسلموں کا ہو، اس سے مدد لے سکتا ہے۔ ایسا کوئی ٹرسٹ ہے جس میں حرام مال نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہو، چاہے وہ مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا ہو، اگر حرام مال اس میں ہے تو نہیں لے سکتا ہے، چاہے مسلمان دے، اور اگر حرام مال نہیں ہے تو چاہے غیر مسلم دے اس سے لے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں کے ہدیے قبول کیے ہیں، تو غیر مسلم سے اگر کوئی ہدیہ آتا ہے تو وہ لے سکتا ہے اس کو، تو مدد من باب اولا لے سکتا ہے۔ ہدیہ ضرورت نہیں ہے تو بھی لے رہا ہے، تو ضرورت ہے تو لے سکتا ہے۔ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل ایمان ہے، اس کے بعد وہ اعمال ہیں جو ایمان کی تکمیل کرتے ہیں، جن میں سے نماز ہے، اور اس کے بعد پھر الاہم فالاہم، اس طرح سے اعمال ہیں جس آدمی کی نجات کے لیے جو آسان اور جو بہتر ہے وہ عمل اس کے لیے ہے۔ نماز میں رکوع کے بعد سینے میں ہاتھ باندھنا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ایسا آیا ہو کہ نماز کے بعد، یعنی نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے۔ بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ قیام میں ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے، اس لیے انہوں نے پچھلے قیام اور بعد کے قیام کو ایک کر کے کہا ہے کہ باندھ سکتے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس کا چونکہ ذکر نہیں آیا ہے اور صحابی نے ابتدا کے قیام کے بعد ذکر کیا لیکن رکوع کے بعد ذکر نہیں کیا، تو پہلے لیں گے بعد میں نہیں لیں گے۔ یہ لمبی بحث ہے، جس آدمی کو جس پر اطمینان ہو آدمی ویسا کرے۔ کسی کے نزدیک ایک بات راجح ہو سکتی، کسی کے نزدیک دوسری بات۔ جہاں دلیل ایک دم واضح ہوتی ہے وہاں پر ایک دوسرے پر تنقید کر سکتے ہیں غلطی واضح ہونے کے بعد، لیکن اگر جہاں دلائل واضح نہیں ہوتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھنا چاہیے، اپنا موقف آدمی بیان کرے لیکن جھگڑے نہیں۔ ایک وقت تھا کہ میری حالت ایسی تھی کہ میرے گھر والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج کل میں مر جاؤں گا۔ اس حال میں میری امی نے ایک عورت کے پاس لے گئے تھے، کچھ دن تک ان کا کچھ ناریل اور لیمبو، سوال ہی ختم ہو گیا، کے ساتھ، اچھا دو پرچے کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک فوٹو کے سامنے سجدہ کرو، اعوذ باللہ۔ مجھے پتا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے زبردستی سجدہ نہ کرا دیں، اور امی کے ڈر کی وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا، لیکن ایک طرح رکوع کی طرح جھک گیا۔
میں کیا کروں لیکن میرے دل میں نہیں تھا۔ دیکھیں اگر کسی سے اس طرح کا کوئی عمل ہوا ہے تو آدمی کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور سچی توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کی بقا اور ایمان کی قوت کی دعا مانگنا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ دنیا کی تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور تکلیفیں جو بھیجنے والا ہے وہی ہٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ تکلیفیں ڈالتا ہے، اللہ کے سوا کوئی تکلیف ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے انسان ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو اللہ تکلیف ہٹانے کی بجائے اور ناراض ہو جائے تو اور تکلیف بڑی مصیبت بنے گی۔ تو آدمی دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے آخرت کی تکلیف مول لے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو اگر کسی سے ایسا ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف کرے گا، اس لیے کہ بڑے سے بڑا گناہ آدمی کرے، شرک ہو کفر ہو، توبہ سچے دل سے کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بعض حضرات کارخانے میں قرآن شریف پڑھواتے ہیں خیر و برکت کے لیے اور اجرت دے دیتے ہیں، تو شریعت کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز؟ اگر کوئی آدمی اجرت پر قرآن پڑھواتا ہے یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ خود پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ خود پڑھے، چھوٹی صورتیں پڑھیں، جتنا آتا ہے اتنا پڑھے، لیکن صرف تجارت چلنے کے لیے قرآن پڑھنا یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ صاحب آپ نے اپنی دکانوں پہ تجارت کے لیے قرآن پڑھتے ہوں، میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، اس کے فوائد اپنی جگہ ہے، اس کی فوائد اپنی جگہ ہے، لیکن مقصود ان فوائد کو نہیں بنانا چاہیے۔ کیا پیریڈز کے وقت عورت مسجد میں تقریر سننے آ سکتی ہے یا نہیں؟ اگر عورت کو حیض آتا ہے تو وہ مسجد میں نہ جائے، یہی راجح قول ہے، مسجد میں نہ جائے، وہ کسی ایسے حصے میں بیٹھ سکتی ہے درس سننے کے لیے جہاں جو مسجد کا حصہ نہ ہو، ایسے حصے میں جہاں اسپیکر وغیرہ کا انتظام کیا ہوا ہو تو ایسے حصے میں وہ بیٹھ سکتی ہے، لیکن مسجد وہ ہے جہاں اعتکاف ہوتا ہے، تو مسجد میں وہ نہ آئیں، یہی بات راجح قول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کتنے آسمان پر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں چوتھے آسمان پر، میرے علم میں پکا نہیں ہے، اگر کسی کو معلوم ہو تو یا کسی دوسرے علماء سے آپ پوچھ لیں، میں سمجھتا ہوں چوتھے آسمان پر ہیں، اور پانچویں تیسرے پر بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسمان پر ہے۔ کوئی آدمی سے سوالات پوچھنا شروع، عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ دوپہر میں، صبح میں، شام میں، رات میں، یہ کب؟ یا یعنی ان کی دادی کا نام کیا تھا، نانی کا نام؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو واقعی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال میں سمجھتا ہوں یعنی ایسا کوئی غلط نہیں ہے، اس کو آدمی معلوم کرے کہاں تھے، لیکن علماء عام طور سے اتنا زیادہ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے واقعی کچھ معاملہ جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن اچھی بات ہے، معلوم کرنا اچھی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ انسان کو مارتے تھے یا فرشتے کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ انسان کی صورت میں فرشتے کو مارا تھا، لیکن دونوں جمع ہو گیا۔ فرشتہ ملک الموت انسان کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے وقت کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ انہوں نے دیکھا اچھا ایسا تو مارا دے گیا، اس کو آنکھ ہی باہر نکل آئی۔ صحیح روایت ہے، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ عقل کم ہے، اب کیا کریں گے، اللہ سے دعا کریں عقل بڑھنے کی۔ حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا پلین کیسا اڑتا، بولے ایسا ہو سکتا ہے کہ پلین اڑتا ہے، بولے ایسا کرنے سے اوپر جاتا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے بہت ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے عقل میں نہیں آنے کی وجہ سے، گویا کہ اس کی عقل PhD ہے، اس کی عقل سب جانتی ہے، اس کی عقل اس کو معلوم ہے، ہر دن ترقی کرتی رہتی ہے، تو اپنی عقل کی وجہ سے نبی کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو گھونسا مارا تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا، اور اللہ نے انسان کی شکل میں بھیجا تو انسان کی شکل میں آنکھ اس کی نکل گئی۔ کیسے ہوا؟ نبی ہیں وہ، موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ، انہوں نے لاٹھی ماری، اللہ کے حکم سے اس میں سے پانی نکلا، اور انہوں نے ایک غصہ نبی بننے سے پہلے بھی مارا تھا، تھے ویسے وہ غصے والے تھے، وہ بعض لوگ بولتے ہیں نا جلالی ہیں یہ، تو موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک آدمی دیکھا وہ مار رہا ہے، کو بچانے گئے، مارا اس کو زور تو گیا، اس کا نمبر ہی ختم ہو گیا، مر گیا وہ ایک غصے میں۔ آپ سوچیے ویسے تھے وہ، نبی بننے سے پہلے ایسے تھے، آپ بتائیے نبی بننے کے بعد کتنے پاورفل ہوئے ہوں گے۔ تو اس کو مارا فرشتے کو، اچھا مرا نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے موت آتی ہے، تو فرشتے کی آنکھ نکل گئی، وہ گیا فرشتہ، اللہ تعالیٰ نے مقدر نہیں کی تھی موت، یہ بات یاد رکھیے۔ ابن حبان نے بہت اچھا جواب دیا اس کا صحیح ابن حبان میں، انہوں نے کہا کہ بعض لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں تو جوابات بتائیں۔
کا حدیث میں خود آیا ہے کہ کوئی آدمی اگر جھانکتا ہے تو اس کی اگر کوئی آنکھ پھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. اور فرشتہ سلام کر کے آیا تھا نہیں آیا تھا, اجازت لے کے گھر میں آیا تھا نہیں آیا تھا, انسان کی صورت میں آیا تھا, وہ ایسا کیسا آیا, مارا انہوں نے تو ان کے لیے جائز تھا کرنا ایسا. شرعاً جب حدیث میں آیا تو ان کے لیے بھی جائز تھا. اور انسان ہے اگر مارے آنکھ باہر نکل آئے تو کیا مسئلہ ہے, فرشتے کی انسان کی صورت میں آئے ہیں نا, چلتے ہیں پھرتے ہیں تو انسان کی صورت میں ہوتے ہیں, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر فرشتہ ملک الموت آیا تو پھر ایسا کیسا موت نہیں آئی, تو کیا اللہ نے اس وقت موت طے کی تھی؟ ایسا حدیث میں ہے, اس وقت موت طے نہیں کی تھی, ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ فرشتے کو سکھانے کے لیے بھی تو بھیج سکتا ہے, جا دیکھ ہمارا نبی کیسا ہے, اللہ ایسا بھی بھیج سکتا ہے. کیوں اللہ فرشتوں کو سکھاتا نہیں ہے؟ فرشتے خود آدم علیہ السلام کے وقت میں کیا کہہ رہے ہیں, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ ہم تو پاک ہے, عیب سے پاک ہے, ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو سکھایا ہے. تو اللہ کیسا بھی سکھا سکتا ہے, بتا کے بھی سکھا سکتا ہے, دکھا کے بھی سکھا سکتا ہے, پریکٹیکلی بھی ایکسپیرینس سے سکھا سکتا ہے. تو فرشتوں کا علم بڑھتا رہتا ہے. تو فرشتے کو تعلیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس طرح سے کیا ہو, اللہ کی مرضی, اللہ جانتا ہے, اللہ نے جو بتایا معلوم, جو نہیں بتایا نہیں معلوم. کیا سنت اور حدیث میں اللہ رحم کرے, سنت اور حدیث میں کوئی فرق ہے کیا؟ میرے گھر میں قرآن خوانی کے پیسے واپس سے وہی آ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کافی ہے, اتنا بہت زیادہ ہو گیا اور 10 بھی بج گئے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.